اس ماہ مقدس میں رحمت کا سہارا ہے، حق نے اے صائم قرآن اتارا ہے۔ اس ماہ میں ہوتی ہے بخشش بھی گناہوں کی، تقدیر بدلتی ہے مومن کے ارادوں کی۔ رمضان کی فضیلت کا ہر سمت پکارا ہے، اس ماہ مقدس میں رحمت کا سہارا ہے۔ السلام ماہ ایمان، السلام ماہ قرآن، السلام ماہ رمضان کریم۔ منفا فوڈ، منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام استقبال رمضان میں میں سید محمد طاہر قادری آپ تمام ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ ہمارا یہ پروگرام ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں فنگر پروڈکشن کی جانب سے یہ پروگرام ریلے ہو رہا ہے، اور خاص اس کے آرگنائزر آئیڈیل انگلش ہائی اسکول کی جانب سے آرگنائز کیا جا رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے، جو دوسرا ایپیسوڈ ہے، اس میں خاص کر صحت اور تندرستی کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی، اور کئی سوالات ہمارے مہمان ڈاکٹر سے کیے جائیں گے۔ جیسا کہ ناظرین آپ بہتر جانتے ہیں، ہمارے اس پروگرام کی خصوصیت، ہمارے پروگرام میں کبھی علماء دین تو کبھی نعت خواں تو کبھی جرنلسٹ تو کبھی ڈاکٹرز ہمارے ساتھ بنے رہتے ہیں۔ بالخصوص آج کی نشست میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ خاص مہمان جو جڑے ہیں، ڈاکٹر معین احمد صاحب، جو کہ BMS طبی کالج سے اپنی فراغت حاصل کیے ہیں اور حمیدی یونانی کلینک کے ذریعے عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک اور مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جو کہ ڈاکٹر تہنیت، ماسٹر آف فزیو تھراپسٹ آرتھوپیڈکس ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جو کہ شفا فزیو کیئر کی ذریعے عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحبہ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ تنگ دستی ہی صحیح غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر عظیم ہے، اس کی کرم نوازی ہے، رمضان المبارک ہمارے درمیان ہے، اور یہ مبارک ساعتیں ہمارے درمیان کئی بشارتیں لے کر حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ افطار کی برکتیں، سحر کی برکتیں، تراویح، نماز تراویح کی برکتیں، تمام ہم الحمدللہ ان کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ خاص کر روزے کے تعلق سے اور تندرستی کے تعلق سے چند باتیں جو ہے ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا جو ہے آج کوشش کریں گے۔ پہلا میں سوال ہمارے ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک، جو کہ ہمارے اس ایپیسوڈ کا، ہمارے اس پروگرام کا ایک خاص معمول ہے، جو کہ اپنے مہمان سے سب سے پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ رمضان کے تعلق سے آپ کے خیالات کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آرگنائزرز کا، جو ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا۔ رہا آپ کا سوال، رمضان کیسے گزاریں؟ جی۔ میرے اوپینین میں جو ہے رمضان، جو کہ سال کے 11 مہینے ہم جو ہے زندگی ایسی ویسی گزر کرتے ہیں، رمضان آتا ہے آدمی کو سدھارنے کے لیے۔ جی بے شک۔ آدمی کو اس کے ساتھ ساتھ اس کے صحت کو سدھارنے کا بھی ایک سنہرا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کیا ہے۔ رمضان کے رمضان کے طور پر ہمیں جو ہے اپنی زندگی اور ساتھ ہی ساتھ ہماری صحت کو بھی اچھی بنانے کے لیے جو ہے رمضان عطا کیا۔ جی ماشاء اللہ۔ اب جیسے رمضان میں جو ہے بعض لوگ جو ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ویسے ہی دینی طور پر جو ہے
جو ہے نمازیں مطلب اس کو نمازیں نہ پڑھنا، یعنی تو صدقہ خیرات ایسی چیزیں نارمل سے جو ہے 11 مہینوں میں اڑا دیتے ہیں وہ. لیکن البتہ ایسا ہوتا ہے جو رمضان آنے پر یہ تمام چیزیں جو ہے آدمی جو ہے اپنا لیتا. اپناتا ہے، ایک نئی جو ہے عبادتوں کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. جی جی جی. جی چاہے جتنا بھی گیا گزرا ہو آدمی، شرابی ہو، مکاری کرتا ہو، ایسا آدمی جو ہے رمضان میں پورے اچھی طریقے سے تھوڑا سا گزار سدھرنے کی جاتا. کوشش کرتا ہے. جی جی. ماشاء اللہ. جو کہ عوام میں دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی لوگ سال کے 11 مہینے جو ہے اپنے گناہوں میں بسر کرتے رہتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جو اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ جیسا رمضان المبارک قریب آ جاتا ہے، جو خیرات نہیں کرنا چاہتا وہ بھی رمضان میں اس نیت سے خیرات کرتا ہے کہ خیرات کر دیں. عام دنوں میں کم ثواب ہے تو رمضان میں اس کا دگنا ثواب مل جاتا ہے. دیگر جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں اس میں ایک ذوق و شوق کی جو ہے ایک نئی لہر نظر آتی ہے. چلیے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے دوسرے مہمان سے یہی سوال میں کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ سے کہ رمضان کو کس قدر جو ہے منانا چاہیے. آپ کے نظریے سے آپ کے خیالات ہمارے ناظرین کے گوش و گزار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں مجھے یہ موقع دینے کے لیے. جی الحمدللہ. رمضان ایک بہت ہی فضیلت کا مہینہ ہے، بہت ہی خاص مہینہ ہے، اور رمضان ایک برکتوں کا مہینہ ہے اور رحمت کا مہینہ ہے. بے شک. رمضان میں ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا چاہیے. جی. لیکن بہت سے لوگ دنیاوی کاموں میں پڑھ کے اپنا عبادت کا وقت کم کر لیتے ہیں. عبادتوں سے مراد جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، دیگر و اذکار، جی قرآن کی تلاوتیں وغیرہ. جی یہ سب چیزوں میں جتنا چاہے اتنا وقت بتائیں گے تو اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے. بے شک. اور یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے. جی. جو ہم لوگوں کو اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگنا چاہیے اللہ سے، تو اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے. سو ہم اس مہینے میں میرا سجیشن ہے کہ ہم دنیاوی کاموں کو تھوڑا کٹ شارٹ کر کے، جیسا ہمارا کاروبار ہے، کام ہے، جو بھی ہے، تھوڑا کٹ شارٹ کر کے ہم میکسیمم سے میکسیمم وقت تھوڑا ٹائم ٹیبل چینج کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا چینج کر لے کے عبادت میں اپنا وقت لگانا ضروری ہے. جی بے شک. بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں پھر گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے. دیکھیے ناظرین، ہمارے مہمان جو ہے خاص کر رمضان کے تعلق سے جو باتیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ عبادتوں کی لذت دینا چاہتا ہے، گنہگاروں کو گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف رغبت کرانا چاہتا ہے، تو رمضان المبارک جیسے عظیم تحفے سے ہمیں سرفراز کرتا ہے. یہ ہمارے چند جو ہے باتیں ہو رہی تھیں. اب آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ڈاکٹر صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا. پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے رہ رہے ہیں، اس سے جسمانی اعتبار سے کیا تبادلہ جو ہے انسان کے اندر نظر آتا ہے؟ جی طاہر صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ روزہ کیا ہے. سب سے پہلے تو روزہ جو ہے بنیادی اسلام کے جو پلرز ہیں اس میں سے ایک روزہ. ہم سب کو معلوم ہے کہ روزہ رمضان کے مہینے میں رکھا جاتا ہے، جس کے بہت سے فائدے ہیں، دینی مطلب جسمانی اور روحانی. جی ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو روزے سے جو ہے آدمی کے اندر صبر کا تقاضا، یعنی کہ صبر کا جو مادہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. جی. اور اس میں جسمانی خواہشات جو ہیں کم ہو جاتے ہیں. اور رہی بات جسمانی فوائد، اس میں تو بہت سے جسمانی جیسے معدے کے امراض یا جلدی امراض یا جس کو بہت سے مطلب نقصانات ہوتے ہیں، وہ روزے میں بہت سا فائدہ ہوتا ہے. اچھا. اس کا خلاصہ ایسے ہے کہ جیسے آدمی جو ہے 2 ٹائم کھاتا، جی نارمل سے اگر روزہ نہ رہے تو وہ جو ہے جب چاہے جب کھاتے رہتا، اس سے جو ہے معدے کے بہت سے امراض پیدا ہوتے ہیں. جی. لیکن ان کیس اگر روزے میں جو ہے صرف سحری اور افطار میں کھاتا ہے، جو نارمل سے کھانا چاہیے، آدمی جو ہے 3 ٹائم کر لیے ہیں کھانے کو، لیکن اصل تو یہ ہے کہ جب بھوک لگے تب ہی کھانا. اب جنرلی جو معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ روزہ رکھنے سے لوگ ڈر رہے ہیں. چند لوگ، پورے نہیں، جو ایمان کی جن کے اندر تقاضا ہے وہ تو الحمدللہ بے شک روزہ تو رکھتے ہیں،
لیکن چند لوگ آج کا جو ماحول ہے دھوپ کا گرما کا معاملہ ہے اس سے جو ڈر رہے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو بھوک کی شدت کی وجہ سے پیاس کی شدت کی وجہ سے کچھ نقصان ہوگا، ایسا کچھ معاملہ ہے کیا؟ نہیں، رہی بات، ایسے تو دو لوگ موجود ہیں جو ڈر رہے ہیں اور جس کی عادی ہو چکے ہیں. جی مطلب کوئی گٹکا کھاتا ہے جی تو وہ جو ہے اس کا عادی ہو چکا ہے. ہاں، اور رہی بات اگر سگریٹ کا یا پان کا گٹکے کا جو وہ عادی ہو چکا ہے، ایسا مطلب اتنا عادی ہو چکا ہے کہ بغیر گٹکے کے بغیر پان کھائے وہ رہ نہیں سکتا، اس لیے جو ہے بلیم کر رہا ہے، بہانہ بنا رہا ہے. اچھا اور ایک ہے جو آپ بتائے ایسا مطلب سمر میں خاص کر جی ایسا کوئی مطلب خاص بات نہیں. اگر سمر کا آپ وجہ بتا رہے ہیں، مطلب دھوپ کا وجہ بتا رہے ہیں، تو سحری یا افطار میں جو ہے زیادہ سے زیادہ مشروبات لیں. اچھا جو الیکٹرولائٹس واٹر ہے وہ جو ہے زیادہ کنزیوم کریں. جی فروٹس میں جو ہے جو لینے چاہیے وہ جو ہے زیادہ کنزیوم کریں. شہر میں جو چیزیں لیے جاتے ہیں، خاص کر اب جو گرمی کے موسم کے تعلق سے جب روزے کی بات آ رہی ہے تو کوئی ڈر کر جو ہے حد سے زیادہ شہر میں کھا لیتا ہے، کچھ پی لیتا ہے، کیا اس سے جو ہے دن کے روزے میں نقصان نظر آتا ہے؟ حد سے زیادہ کھانے سے جو ہے نقصان تو مطلب ایسا کوئی یہ نہیں، لیکن اس کی بیماری کے طرف جو ہے وہ رغبت پا لیتا ہے زیادہ کھانے سے. جی حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ پیٹ کے جو ہے 3 حصے کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کی سنت بھی ایسے ہی ہے کہ 3 حصے کرنا ہے. ایک جو ہے کھانے کے لیے، ایک جو ہے پانی کے لیے، اور ایک جو ہے کھلا رکھنا ہے ہاضمے کے لیے یا جو بھی آپ سمجھیں، مطلب ہضماہٹ کے لیے. اگر جو ہے آدمی جو ہے پورا پیٹ جو ہے صرف کھانا ٹھوسے گا اگر یہ سمجھ کے کہ مجھے جو ہے روزہ رکھنا ہے، مجھے جو ہے طاقت ہونا ہے، تو یہ تو مطلب غلط بات ہو گئی. اگر اس سے کمزوری تو نہیں لیکن معدے کے امراض ضرور آئیں گے. مطلب یہ ہے کہ کم کھانے سے بھی روزہ سکون سے گزر سکتا ہے، زیادہ کھانے سے روزہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے. جی ہو سکتا ہے. جی اور آج کل کے مطلب کھانے تو ایسے ہیں ماشاءاللہ، جو ہے صبح سحر میں بریانی، اور جو ہے رات میں افطاری میں بریانی، پھر رات میں 12 بجے بریانی یا حلیم. جو ہے آج کل رمضان جو ہے عبادت کے لیے نہیں، جیسے کہ کھانے کے لیے آیا ہے، جی جو بہت غلط ہے. جی اسی طریقے سے افطار کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے کہ افطار میں جیسا کہ پورا دن بھوکا ہے، پیاسا ہے، افطار کا وقت ہوتے ہی جو ہے ایک دم سے جو ہے پانی استعمال کر رہے ہیں یا جو ہے ایک دم سے کوئی مشروب یا سافٹ ڈرنکس استعمال کر رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ اگر افطار میں کوئی جو ہے زیادہ ٹھنڈی مشروب ہو یا غذا ہو لینے سے جو ہے بہت نقصان ہوتا ہے معدے کے لیے. جو ایک دم سردی کی طرف معدہ چلے جاتا، جس میں مطلب بدہضمی یا معدے کے اور کوئی امراض بھی لاحق ہو سکتے ہیں. کرنا تو ایسے چاہیے کہ افطار میں سب سے ہلکی غذا یعنی تو کھجور اور پانی اور کچھ مشروب، جو ٹھنڈی مشروب، جو ٹھنڈی صرف اس کے مزاج میں ہو. جی ٹھنڈک ہونا چاہیے، ٹھنڈک ہونا ایسا چاہیے، نہیں کہ فریج کے ایک دم فریج کے آئٹم نہیں، اس کی مزاج جو ہے ٹھنڈک ہونا چاہیے. ایسے غذا یا مشروبات لیں جس سے جو ہے آپ کا روزہ اور پورے رمضان میں کوئی تکلیف درپیش نہ ہو. جی ماشاءاللہ. ناظرین اکرام دیکھیے کہ ایک تو سحر میں حد سے زیادہ کھانے سے آپ کا روزہ جو ہے سکون سے تو نہیں گزرے گا، یہ سائنٹیفکلی پروفڈ ہے کہ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنی زیادہ جو ہے آپ کو تکلیف ہوگی. دوسرا، کم کھائیں، ایسا نہیں کہ پورا اتنا کم کھا رہے ہیں کہ دن میں جو ہے 10-11 بجے ہی آپ کو جو ہے روزے میں بھوک محسوس ہو رہی ہے. ایک اعتدالی اعتبار سے جو ہے آپ کھاتے رہیں. اور مشروبات خاص کر سحر میں افطار میں جو بھی ڈاکٹر صاحب جو ہے ٹھنڈی جس کی صفت ہے وہ استعمال کرتے رہیں. خاص ایک بات ذہن میں آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کے گفتگو کے دوران کہ جو گرما کے روزے ہیں، بالخصوص حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ گرما کے روزے بہت زیادہ پسندیدہ تھے مولا کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ گرما میں ایک تو گرمی کی شدت ہوتی ہے، دوسرا جو ہے پورا انسان کے اندر بھوک کی پیاس کی جو برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے وہ پوری ظاہر ہوتی ہے. اس سے اللہ رب العزت بے حد راضی ہوتا ہے. آئیے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے دوسرے مہمان ڈاکٹر صاحبہ سے سوال کریں کہ پہلے تو میں آپ کے سوال سے پہلے چند باتیں جنرل آپ سے پوچھنا چاہوں گا
کہ یہ جو فزیوتھراپی ہے آپ کا جو خاص پیشہ ہے یہ کیا ہے اور جو ہے لوگوں کو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے یہ آج کل کے فزیوتھراپی کیا ہے. جی فزیوتھراپی ایک کنزرویٹو ٹریٹمنٹ ہے. کنزرویٹو یعنی ہم اس سے سرجری اوائڈ کر سکتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. مین چیز جو ہے آج کل جو فریکچر ہے, جو آرتھرائٹس کے پیشنٹس ہیں جو نی ریپلیسمنٹس کو جانا چاہتے ہیں, جو ڈاکٹرس موسٹلی نی ریپلیسمنٹ کو سجیسٹ کرتے ہیں, فزیوتھراپی سے ہم وہ چیز اوائڈ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. اینڈ سرجری اوائڈ ہو جاتی ہے. اینڈ جو میڈیسنس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں زیادہ تر وہ چیز کو بھی ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. اچھا فزیوتھراپی میں ہم لوگ زیادہ تر کئی سارے میتھڈس یوز کرتے ہیں, لائک ایکسرسائز تھراپی ہے, الیکٹرو تھراپی ہے, لائک ماڈرن ٹیکنالوجی سے ہم اپنے مشینس کو یوز کرتے ہیں الیکٹرو تھراپی کے لیے. جی ایکسرسائز تھراپی, الیکٹرو تھراپی, ہیٹ تھراپی ہے, مساج تھراپی ہے, یہ سارے چیزیں ہم فزیوتھراپی میں استعمال کر کے مریض کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. اچھا تو ڈاکٹر صاحب آپ کے گفتگو کے دوران ایک بات ذہن میں آ رہی ہے, یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جڑے ہوئے ہیں یونانی میں, خاص کر ہجامہ کے نام سے ایک جو ہے مریض کو شفا کے لیے ایک تھراپی استعمال کی جاتی ہے, کیا آپ کے پاس بھی ایسی کچھ تھراپی ہے؟ جی ہاں, وہ فزیوتھراپی میں بھی انکلوڈ کرتے ہیں. ہجامہ ہے, آکیوپریشر ہے, جی کپنگ تھراپی ہے, یہ سارے ٹیکنیکس بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں. اچھا, جس سے مریض کو آپریشن سے جو ہے بچایا جا سکتا ہے. سرجری اوائڈ کر سکتے ہیں. اینڈ وہ موسٹ امپورٹنٹلی پین ریلیف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, درد کم کرنے کے لیے. جی, کسی بھی جسم کے کسی بھی حصے کا درد. جی ہاں, جوائنٹ پینس ہے, بیک پین ہے, مسل پینس ہے, ان سب چیزوں کے لیے یہ یوز کر سکتے ہیں. جی ماشاء اللہ. دیکھیے ناظرین ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر صاحبہ جڑے ہوئے ہیں. خاص کر بات ذہن میں یہ بھی آ رہی ہے کہ ہمارے شہر کرنول میں عورتوں میں خاص کر فزیوتھراپسٹ جو پیشہ ہے میڈم کا, یہ بڑے جو ہے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں. بڑے تجربے کار ماہر ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ فزیوتھراپی میں خاص کر آپ نے کہا کہ ایکسرسائز سے جو ہے لوگوں کو, مریضوں کو جو ہے شفا کا ذریعہ بتایا جاتا ہے, تو دینی اعتبار سے میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ نماز ایک خاص ہمارے لیے جو ہے اہم عبادت جو کہ فرض ہے, مسلمان بننے کے بعد پہلا فرض نماز ہے, اور رمضان المبارک میں تراویح جو نماز ہے 20 رکعت, یا جو ہے ہمارے ایک اور مکتبہ فکر والے 8 رکعت, جیسا بھی جو ہے ادا کرنے والے ادا کر رہے ہیں. تو اس میں جو اٹھنا بیٹھنا ہے, رکوع کرنا, سجدہ کرنا ہے, اس کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو نماز ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ فرض ہے. نماز کو ہم لوگوں کو کسی بھی حالت میں پڑھنا چاہیے. لیکن آج کل جو بہت سارے عورتیں ہیں اپنے گھٹنوں کے دردوں سے بہت سفر ہو رہے ہیں, نی پینس کی وجہ سے, بیک پین کے پرابلم سے, یہ زیادہ تر لیڈیز میں دکھائی دے رہے ہیں یہ پرابلمس. سو ان لوگوں کے لیے نماز میں اٹھنا بیٹھنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. جی سو ان کے لیے نماز پڑھنے کا ایک آسان طریقہ ہے, چیئر پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. پراپر پوسچر کو مینٹین کرتے ہوئے ہم چیئر پہ بیٹھ کے نماز اپنی پوری کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے. اس سے جو فزیو کا اور نماز کا تعلق کچھ آپ کے ذہن سے؟ نماز سے تو کئی فائدے ہیں. جی, روحانی فائدے بھی ہیں اور میڈیکل بینیفٹس بھی بہت ہیں جسمانی نماز فائدہ. سے, جو سائنٹیفکلی پروو کیے گئے ہیں. جی موسٹ امپورٹنٹ فائدہ یہ ہے کہ نماز سے ہمارے جوائنٹ فلیکسیبلٹی, جو ہمارے جوائنٹس کا موومنٹ رہتا ہے, وہ جوائنٹ فلیکسیبلٹی امپروو ہوتی ہے, اینڈ اس سے ہمارے ہڈیوں میں طاقت بنتی ہے. جی ماشاء اللہ. نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمارے بدن کے سارے جوائنٹس اینڈ مسلس کام کرنے لگتے ہیں. ماشاء اللہ. دیکھیے ناظرین, ڈاکٹر صاحبہ کے جو ہے کئی نکات ہمارے ساتھ جو ہے شیئر کر رہے تھے. اس میں سے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ ایک خاص بات ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں جو ہے پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ ہر مسلمان کا بچہ جانتا ہے. اس میں ایک بات میں آپ کے سامنے بتاتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا کہ انسان کو اللہ رب العزت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر جو عمل کر رہے ہیں, جو مسلمان ہیں خاص کر, ان کو ہر حالت میں نماز فرض کیا گیا ہے, جو کہ چاہے وہ اچھا ہو, چاہے برا ہو, چاہے بیمار ہو, چاہے مسافر ہو, ہر حالت میں نماز پڑھنے کی جو ہے شریعت اسے جو ہے کئی طریقے بتائے ہیں. ایک میڈم نے ایک بات شیئر کی کہ جو بھی نی کے جو پیشنٹس ہیں, جو گھٹنوں کے درد کے اور بیک پینس کے جو ہے پیشنٹس ہیں, ان کو
بیٹھ کر ادا کرنا چاہیے. ایک میرے بات ذہن میں آ رہی ہے شرعی اعتبار سے, جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو جو ہے بات آگے بڑھانا چاہوں گا کہ کئی لوگوں کو میں, اور آپ بھی دیکھتے رہیں گے کہ مسجد تک تو آ جاتے ہیں, مسجد میں آ کر کھڑے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن جب بات نماز کی آتی ہے تو کرسی پر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. یہاں پر رک کر ایک چیز کی ضرورت ہے کہ آپ کا مرض جب تک آپ کا جو ہے جسمانی اعتبار سے اتنا زیادہ نہ ہو کہ آپ کھڑے بھی نہ ہو سکتے ہوں, اس وقت پر آپ کو بیٹھنے کا حکم دیا جاتا ہے. اگر آپ کو رکوع اور سجدے میں تکلیف ہو رہی ہے تو کم از کم قیام جو کہ کھڑا ہونا ہے, یہ تو برابر کھڑا ہو کر آپ کو نماز ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات, نماز سے جو جسمانی اعتبار سے جو مزلس اور جوائنٹس کے فوائد جو ہے میڈم جو شیئر کر رہے تھے, اس سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, جو مسلمان نماز کی پابندی کرتا ہے وہ کبھی نہ گھٹنوں کا مریض ہو سکتا ہے نہ بیک پین کا مریض ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ میں بات آگے بڑھانا چاہوں گا. ایک اور بات ہے کہ نماز دنیا کا سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہے. جی جو ایکسرسائز پروگرامس آج کل کے لوگ فالو کر رہے ہیں, لائک یوگا ہے, ایروبکس ہے, وہ سارے ایکسرسائزوں سے کئی زیادہ گنا زیادہ. بیسٹ جی ایکسرسائز ہے نماز. بے شک. جی, نماز میں سارے مزلس اور جوائنٹس ہمارے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. جی موسٹ امپورٹنٹلی جو ہمارے نماز کا طریقہ ہے, جو ہم رکوع میں جاتے ہیں اور اس پوزیشن میں کیا ہوتا ہے, ہمارے بیک مزل اسٹریچ ہو جاتے ہیں اینڈ ہماری ریڑھ کی ہڈی مضبوط بنتی ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ پوزیشن کیا ہے ہمارے نماز کا, جو قاعدے میں بیٹھتے ہیں اس میں گھٹنوں میں طاقت بڑھتی ہے. جو قاعدے سے ہم اٹھتے ہیں اس سے ہمارے گھٹنوں میں طاقت بڑھتی ہے. جی نیکسٹ سجدہ ہے, جو نماز کا بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشن ہے. سجدے میں کیا ہے, ہمارا بلڈ سرکولیشن امپروو ہونے لگتا ہے ماشاء اللہ. اینڈ اسٹریس لیولس کم ہو جاتے ہیں. یہ سائنٹیفکلی پروو کیا گیا ہے. جی ہمارا ہارمونل امبیلنس بھی امپروو ہونے لگتا ہے. سو آدمی کو نماز سے سکون ملتا ہے. جی ماشاء اللہ. جسمانی اعتبار سے بھی جو ہے کئی فائدے ہیں نماز میں, اور روحانی اعتبار سے تو الحمدللہ نماز مومنوں کی معراج ہے. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ مومن اگر خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے تو واحد ذریعہ نماز ہے. چلیے ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ڈاکٹر صاحب سے جو ہے سوال کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب, خاص کر رمضان المبارک میں ڈائبٹک پیشنٹس کے تعلق سے یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹ روزہ نہیں رکھ سکتا, اس کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس سوال سے پہلے جو ہے ابھی آپ کے درمیان جو ہے ڈسکشن چل رہا تھا جی جوائنٹ پینس یا کمر کا درد یا گھٹنے کا درد کے حوالے سے. جی جیسا کہ صاحب آپ نے فرمایا, جو ہے نماز پڑھنے والے کو جو ہے اکثر جو ہے کم دیکھنے کو ملا کہ اس کو جو ہے گھٹنے کا درد یا کمر کا درد آیا ہو. جی سب سے پہلی بات جو ہے آج کل کے حالات میں, آج کل کے دور میں جو ہے گھٹنے کا درد, کمر کا درد زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو ترک کیا. بے شک. ہم نے نماز کو ترک کیا, اسی وجہ سے جو ہے نوجوانوں میں بھی جو ہے زیادہ تر گھٹنوں کا درد, کمر کا درد دیکھنے کو مل رہا. جی اور ایک اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آج کل کا جو مطلب آئی ٹی سسٹم ہے, آئی ٹی ایمپلائز ہے, وہ جو ہے زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے یا کم موشن جو ہے چلنا پھرنا اس کو ترک کر دیے ہیں. جی جی اس کی وجہ سے بھی جو ہے جوڑوں کا درد, جیسے کہ آفس کو آ رہے ہیں کار کے ذریعے یا بائک کے ذریعے, اور کنٹینیو جو ہے صبح سے شام تک جو ہے کمپیوٹر پر جو ہے بیٹھ کر جو ہے گزر رہا ہے دن, تو اس اعتبار سے بھی جو ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے. جی بے شک, میں سمجھتا ہوں جو ہے یہ وجوہات ہیں جو ہے اس دور میں جو ہے جوائنٹ پینس زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا. اور رہی بات ڈائبٹیز کی, اس میں جو ہے کچھ کشمکش کی بات ہے کہ ڈائبٹیز میں روزہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے. جی سب سے پہلی بات جو ہے ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے کتنے سال سے ڈائبٹک ہے, اور جو ہے اس کا دوائی جو ہے کس دوائی پہ ہے, اس کا لیول آف ڈائبٹیز کیا ہے, یا کا صرف مطلب ٹیبلٹ لے رہا ہے یا انسولین بھی لے رہا ہے. جی اکثر ڈائبٹک پیشنٹس جو ہے روزہ رکھتے ہیں اور ان کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. ابھی جو ہے اس میں سائنٹیفکلی تکرار کی بات آئے گی کہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہ رکھ سکتے ہیں, لیکن اکثر جو ہے ڈائبٹیز پیشنٹس کو دیکھا گیا ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. بٹ میری اوپینین میں میری یہ رائے ہے کہ جو زیادہ عرصے سے ڈائبٹیز ہے
یا زیادہ ڈوز میں جو ہے ڈائبٹیز کی دوا لیتا ہو یا انسولین پر ہو، سو بہتر یہ ہے کہ اپنے فزیشین سے کنسلٹ ہو. جی اگر اس کو اتنی ہمت ہو کہ روزہ رکھے، پھر بھی اپنے کنسلٹیشن فزیشین سے لے کر ہی آگے بڑھے. السلام ماہ رمضان کریم. منفا فوڈ منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے. السلام ماہ رمضان کریم. ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ انسولین اور جو دیگر جو شوگر پیشنٹس ڈائبٹک پیشنٹس استعمال کر رہے ہیں، اس کا آپ کے طب میں بھی کچھ اس کا ذریعہ ہے، ذریعہ علاج ہے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے، جی الحمدللہ. لیکن شوگر یا ڈائبٹیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیماری نہیں ہے. جی یہ جو ہے ایک ڈس آرڈر، مطلب لائف سٹائل ڈس آرڈر جس کو کہتے ہیں، ہارمونل امبیلنس، یہ چیز جو ہے ڈائبٹیز ہے. اس کو جو ہے کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے، نہ صرف دوا سے، بٹ اپنے جو دوران زندگی کھان پان، رہن سہن، سونا اٹھنا، اس کو جو ہے کنٹرول میں لا کر ٹائم ٹیبل کا تبادلے سے بھی جو ہے اس کا کچھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جی، جیسے کہ الوپیتھی میں اس کے حوالے سے ہارمون تھراپی، مطلب جو انسولین وغیرہ دیتے ہیں، لیکن یونانی میں اس کے مطلب ایسی تھراپی کے علاوہ، لیکن یونانی میں جو ہے ایسی انسولین یا اور کوئی ٹیبلٹ کے بجائے جو عضو اس میں خراب ہو چکا ہے اس کو صحیح کرنے کی ترکیب ڈھونڈتے ہیں یونانی میں. اچھا، تو ناظرین دیکھیے کئی جو ہے باتیں ڈائبٹیز کے تعلق سے ڈاکٹر صاحب سے کیے جا رہے تھے. چلیے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں میڈم صاحبہ سے جو ہے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ رمضان سے پہلے ہو یا رمضان میں، جو نوجوان، خاص کر نوجوان ایک طبقہ ہے، وہ ایکسرسائز کے جو عادی ہیں، ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، یا کوئی جم جا کر ورک آؤٹ کر رہے ہیں، ان کا رمضان سے پہلے ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے جس میں محنت کرتے ہیں اپنے جسم کو بنانے کے لیے. اب آگے رمضان جب آ جاتا ہے، کیا وہ رمضان میں ورک آؤٹ کرنے سے روزے میں تکلیف ہوگی، یا پھر رمضان میں ورک آؤٹ نہیں کرنے سے ان کا جو ورک آؤٹ 11 مہینے کرے ہیں اس میں نقصان ہوگا؟ اس کے تعلق سے آپ چند باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. رمضان میں زیادہ تر ہمارا روٹین بالکل چینج ہو جاتا ہے. جی جیسے کہ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونے کے ٹائمنگز سب کچھ چینج ہو جاتے ہیں. اسی طرح بایولوجیکل ردھمس بھی، ہمارے جسمانی جو ہیومن باڈی سسٹم بھی چینج ہو جاتا ہے. جی سو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اپنا روٹین بھی چینج کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم کو مین چیز کیا ہے، روزے پورے کرنا ہے. بے شک. ہاں، یہ ہمارے لیے فرض ہے. تو اس وجہ سے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے، روزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے، ہم اپنا ہیلتھ کا کیئر بھی لینا بہت ضروری ہے. تو جیسا آپ نے کہا ہے کہ ایکسرسائزز جو لوگ، جن کو عادت ہوتی ہے کرنے کی، لائک جیسے کہ مارننگ واک ہے، جو جم جاتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، ایروبکس کرتے ہیں، وہ لوگوں کو کنٹینیو کر سکتے ہیں رمضان میں، بٹ اس کا وقت ہم چینج کر سکتے ہیں. اچھا. ابھی جو یہ گرمی کا موسم جو چل رہا ہے، اس دوران روزے تھوڑا تکلیف سے گزر رہے ہیں. بے شک. اللہ تعالیٰ سب کے روزے آسان فرمائے. آمین. لیکن یہ جو موسم کے حساب سے جو ہے ہمارے باڈی میں انرجی لیولز کم ہو جاتے ہیں اور ڈی ہائیڈریشن بڑھ جاتا ہے. تو فجر کے بعد جو کر رہے ہیں اس کا وقت کا ٹائم، فجر کے بعد تو میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ فجر کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے سے ہم جو کھانا کھاتے ہیں فجر سحری میں، وہ لائٹ فوڈ لینا ہی بہتر ہے. بٹ سحری کے بعد جو ایکسرسائزز کے لیے جو ہم روٹینلی جو کرتے ہیں، اس کو ہم وقت چینج کر کے، دا بیسٹ ٹائم جو سب سے اچھا وقت ہے رمضان میں ایکسرسائز کے لیے، وہ افطار کے بعد ہے. اچھا. اور افطار کے 2 گھنٹے بعد صحیح ٹائم رہتا ہے، کیونکہ ہم افطار میں جو کھانا کھاتے ہیں اس کے لیے ہمارا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا انرجی ریگین کرنے کے لیے ہمارے باڈی کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے.
उस वजह से हम 2 घंटे या 3 घंटे इफ्तार के बाद हम अपना जो भी एक्सरसाइज रूटीन है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। अभी एक और बात मेरे जहन में आ रही है, इफ्तार के 2-3 घंटों के बाद बिल्कुल जो है करीब में नमाज तरावी होती है, जी हाँ, तो नमाज तरावी भी एक रकम की जो है एक्सरसाइज हो जाती जी है। हाँ, जो वर्कआउट करना है नमाज तरावी के बाद कर लें तो बेहतर है जी हाँ, सही जी, है। या फिर नमाज तरावी में खलल हो सकता है। जी हाँ। नमाज तरावी भी बहुत ज़रूरी है हमारे बेशक। लिए। सो आप अगर चाहे तो नमाज तरावी के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी हाँ। जैसे कि आपने कहा है कि नमाज तरावी भी रमज़ान में बहुत ज़रूरी है। जी नमाज एक एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। जो इंसान 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेगा, इंशाल्लाह उसको कभी भी जॉइंट पेन्स या मसल के प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आते। जी जी और मेरा एक सजेशन है, जिन लोगों को नमाज पढ़ने में तकलीफ़ है, वो लोग मतलब जिसमें हम लोगों को एक सिवियरिटी ग्रेड्स रहते हैं, लाइक ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो ग्रेड के हिसाब से एक्सरे को देख के हम लोग जो भी इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट को बोलते हैं उसको देख के हम उसके हिसाब से उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको जी कि किस तरह से आप अपना लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, किस तरह से आप अपनी नमाज पूरी कर सकते हैं, आपकी इबादत पूरी कर सकते हैं, किस तरह से उठना है, बैठना है, आपके रूटीन एक्टिविटीज़ कैसे करना है, वो हम उनके इन्वेस्टिगेशंस को देखते हुए आप उनका जो भी प्रॉब्लम है कौन से स्टेज पे है देखते हुए हम उनको सजेस्ट करते हैं। जी तो जिन लोगों को सिवियरिटी बहुत कम है, जो इनिशियल स्टेजेस में है, हम मेडिकली इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट कहते हैं। जी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट है उसमें उन जिन लोगों को सिवियरिटी बहुत कम है, लाइक ग्रेड स्टेज 1 या स्टेज 2 में है, अभी शुरुआत में है। जी हाँ, शुरुआत में है, वो लोग ठहर के भी अपनी नमाज पूरी कर सकते हैं। अच्छा बट उनके लिए क्या है, एक नी कैप्स, घुटनों को सपोर्ट देने के लिए नी कैप्स यूज कर सकते हैं, अच्छा जिससे बहुत ही आराम मिलता है और घुटनों पे प्रेशर पड़ना कम हो जाता है। अच्छा, तो एक वो एक सपोर्टिव होगा। जी हाँ, काफी सपोर्ट मिलता है घुटनों को। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर नाजरीन एक और सजेशन मैडम साहिबा हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि जिसके जो है घुटनों में दर्द है, जो नमाज पढ़ना तो पढ़ना ही है, जो घुटनों की तकलीफ़ की वजह से जो तकलीफ़ महसूस करते हैं और नमाज बैठ कर पढ़ रहे हैं या कुछ भी है, उनका अगर उनका आगाज़ है, उनकी शुरुआत है बीमारी में, तो नी जी हाँ, कैप्स है, नी कैप्स। नी कैप्स के ज़रिए जो है आपके घुटनों को सपोर्ट दे सकते हैं और नमाज और दीगर काम भी जो है आप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहूँगा एक और सवाल से। चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल मैं डॉक्टर साहब से करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, जो ख़ास आज के माशरे में जैसे कि सवाल किया गया डायबिटिक पेशेंट के ताल्लुक से, एक और सवाल जहन में बात आ रही है कि हाइपरटेंशन जो कि बीपी पेशेंट्स हैं या थायराइड पेशेंट्स हैं, थायराइड इम्बैलेंस जिसे कहा जाता है, ये जो मरीज़ हैं इनका रोज़ा रखने से क्या नुकसान है या फ़ायदा है, इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पहली बात जो है फिशारुद्दम यानी बीपी हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, इसके पेशेंट्स जो है रोज़ा रखना कैसा है। सो अक्सर जो है इससे कोई नुकसान नहीं होता है रोज़े में। बीपी के पेशेंट्स जो है आराम से रोज़ा रख सकते हैं, सिर्फ वो अपनी जो गोली लेते हैं वो बहुत हद तक जो है एक ही टाइम लेने की होती है गोली, वो सुबह के टाइम ले सकते हैं और आराम से अपना रोज़ा मुकम्मिल कर सकते हैं। जी अलबत्ता दीनी एतबार से मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि जो बीपी के पेशेंट्स हैं वो जो है ज़्यादातर वज़ू करने पर और ज़िक्र व अज़कार करने से, नमाज़ पढ़ने से या जो है ध्यान मतलब मेडिटेशन जिसको बोलते हैं ना, ज़िक्र व अज़कार ही असल में है वो, पास अनफास जिसको जो है फ़ारसी में बोलते हैं, ये जो है करने से बीपी के पेशेंट्स बहुत कंट्रोल कर सकते सुकून हैं, से रह सकते हैं, अपना कंट्रोल जहनी सुकून जो है मेंटेन करने की ज़रूरत है। मेंटेन कर सकते जी। हैं। अक्सर जो है बीपी के पेशेंट्स को जो है इंसोम्निया यानी नींद ना आने की शिकायत भी होती है। जी इससे जो है ज़िक्र व अज़कार से इंसोम्निया की शिकायत भी बहुत हद तक बेशक, माशाल्लाह, राहत मिलती है। बेशक। और रही बात जो है तिब्बी एतबार से, बीपी का पेशेंट जो है ज़्यादा रिच पोटेशियम डाइट जो है लें, नमकीन ग़िज़ा से परहेज़ करें। जी आजकल के जो मार्केट में नमक आ रहे हैं आयोडाइज्ड के नाम से, आयोडाइज्ड वाली बारीक नमक, उससे परहेज़ करें, पिंक साल्ट को इस्तेमाल करें। और जो है तिब्बी एतबार से जो है कुछ तदाबीरें हैं, जैसे कि फर्स्ट वेनेसेक्शन है, कपिंग हिजामा है, जो है इसको अपनाने से भी बहुत हद तक बीपी के पेशेंट्स अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं कर सकते हैं, और जी। रोज़े में भी कोई खलल
پیدا نہ ہوگا انشاءاللہ. جی اور رہی بات تھائرائڈ کی، جیسے کہ تھائرائڈ بھی جو ہے ایک ہارمونل ڈسٹربنس ہے، ہارمونل ڈس آرڈر ہے. مطلب جو اپنے لائف سٹائل میں چینجز ہونے کی وجہ سے ہی تھائرائڈ جو ہے لاحق ہوتا ہے. جی اس کو بھی جو ہے روزے میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا. اس کو مطلب تھائرائڈ کے پیشنٹس جو ہے روزہ رکھنے سے ان کی کوئی صحت پر آفت آنے کی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. وہ بھی جو ہے اپنے اعتبار سے ڈائٹ میں، ورزش میں، یا نہیں تو سٹریس لیولز کو مینٹین رکھتے ہوئے روزہ رکھ سکتے ہیں. اور ایک بات، بی پی کی یونانی میں جو ہے ایک خاص اور مشہور دوا ہے اسرول کے نام سے، جو حکیم اجمل خان صاحب کے ریسرچ دوا ہے اسرول کے نام سے. اس سے بھی جو ہے بہت کافی بی پی میں فرق دیکھنے کو ملا ہے. اس سے بات یہ معلوم ہو رہی ہے، چاہے شوگر پیشنٹ ہو، چاہے بی پی ہو، چاہے تھائرائڈ امبیلنس پیشنٹس ہو، یہ صرف بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ رہے ہیں، بلکہ روزہ رکھنے سے ان کا فائدہ ہی ہے. اس کے بہانے سے تو روزہ نہیں چھوڑ سکتے. آپ اپنے ڈاکٹر سے پہلے رجوع ہو جائیں. ناظرین، میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا، جو ڈاکٹر صاحب کے جو ہمیں سجیشن سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ روزہ بالکل رکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف مجھے بی پی ہے روزہ چھوڑ رہے ہیں. کوئی جو ہے تھائرائڈ پیشنٹ ہے وہ بھی روزہ چھوڑ رہا ہے، یا کوئی شوگر پیشنٹ ہے روزہ چھوڑ رہا ہے. تو اس سے آپ کے زندگی کا ایک اہم فرض چھوٹ رہا ہے، جس کے آپ جو ہے زندگی میں قضا کرنے پر بھی وہ رمضان کے اس روزے کا برابری ہرگز نہیں ہو سکتی. میں آپ کی بات میں ایک خلل پیدا کرنا چاہوں گا. جی نہ صرف بی پی پیشنٹس، ڈائبٹکس یا تھائرائڈ پیشنٹس، جو حال ہی میں کچھ سال پہلے ایک ریسرچ، جاپانیز سائنسدان نے ریسرچ کیا ہے کینسر کے اوپر. جو کوئی کینسر پیشنٹس ہے وہ روزہ رکھنے پر کینسر میں بھی بہت سا حد تک ازالہ یا مطلب تخفیف ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ. اس کو جو ہے نوبل ایوارڈ بھی ملا گیا ہے. میں میرے ذہن سے اس کا نام جو ہے میں بھول رہا ہوں، ورنہ میں نام بتا دیتا ہوں. جی ایک اور میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آ رہی ہے، جو گیسٹرک پیشنٹس ہے، خاص کر گیس ٹربل کا بہانہ بتا کر جو ہے روزہ چھوڑتے ہیں، ان کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ گیس ٹربل کا بہانہ بتا کر تو روزہ چھوڑتے ہیں، لیکن اصل میں جو ہے روزہ نہ رکھنے پر ہی اور جو ہے گیسٹرک ایشوز ہو سکتے ہیں. ان کو روزہ رکھنے سے فائدہ ہے بہت فائدہ ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے افطار اور سحری ٹائم پر ہوتی ہے اور صرف 2 بار کھاتے ہیں. البتہ روزہ جس دن نہیں رکھتے اس دن جو ہے 2 ٹائم نہیں 4 ٹائم بھی کھا لیتے ہیں. اگر بدہضمی ہو گئی تو بھی کھا لیتے ہیں، رات میں 2 بجے بھی کھا لیتے ہیں. اس سے جو ہے انڈائجیشن کا پرابلم، سینے میں جلن یا ڈکارے آنا، گیس کا جانا، ایسی پرابلمس ہو سکتی ہیں. اس سے بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ رمضان المبارک میں جو اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے جو ٹائم ٹیبل ہم جیسے گنہگار امت کو دیا ہے، یہ ٹائم ٹیبل ایسا ٹائم ٹیبل ہے جو ماہر ڈاکٹر آج تحقیق کر کر بتا رہے ہیں کہ اس کے اپنانے سے کینسر جیسی بڑی بیماری ہے اور دیگر بڑے بڑے بیماریوں کا جو ہے علاج ہو سکتا ہے. اور ایک اور جگہ میں بھی جو ہے میرے مطالعے کے دوران یہ بات بھی گزری ہے کہ انسان کو سال میں کئی دن بھوکے رہنے سے جو ہے اس کے کئی بیماریوں کا جو ہے کئی بیماریوں سے وہ بچ سکتا ہے، جس میں دیگر مذہب والے ڈاکٹر سے مشورہ کر رہے ہیں. بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1500 سال پہلے جو شریعت ہمارے لیے لائے ہیں، اس میں اللہ رب العزت ہم جیسے گنہگار امت کے لیے ایک ایسا عظیم مہینہ عنایت فرمایا جس میں نیکیوں میں بھی اضافہ ہے، اور جس کے روزے رکھنے سے جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے جو ہے انسان کا ہی فائدہ ہے. اور اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے عورتوں کے لیے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اسلام میں عورتوں کا درجہ بہت بڑا ہے. بے شک. اس کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ جو تھے وہ پہلی خواتین ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے. بے شک. جی. سو اس وجہ سے ہمارے اسلام میں عورت کا درجہ بہت بڑا ہے. آج کل عورتیں جو بھی ہے، چاہے وہ ہاؤس وائفس ہے یا پھر ورکنگ وومن ہے،
ज़्यादा तर वर्किंग वुमेन जो है हर तरह के काम, हर फील्ड्स में अच्छा कामयाबी पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी हाँ, डॉक्टर्स है, टीचर्स है, ऑफिसर्स में काम कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज तक भी पहुंच चुके हैं। जी। हमारे मुसलमान औरतें भी बाहर निकल के अच्छे से काम कर रहे हैं। हाउसवाइफ जो भी है वो भी घर पे हर तरह का काम संभालते हैं, जैसे कि बच्चों का ख्याल करना, जो बुज़ुर्ग है घर पे उनका ख्याल करना, सब चीज़ ठीक से संभाल रहे हैं। बट इसके दौरान अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जी बहुत सारे औरतें अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, जी केयर नहीं करते अपने हेल्थ का, काम में लग जाते हैं तो उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि वक्त क्या हो रहा है, कितना काम कर रहे हैं, कितने देर से खड़े होके काम कर रहे हैं, उससे उनके जिस्म, उनके पैरों पे, उनके जॉइंट्स पे कितना वज़न पड़ रहा है, वो सब चीज़ों का ध्यान ना रखते हुए वो सिर्फ अपने काम में ध्यान देते हैं। बट मेरा सजेशन ये है कि औरतों को अपना हेल्थ का बहुत ही ख़ास तरीके से ख्याल करना चाहिए। जी लाइक जो हाउसवाइफ्स है, जो घर में अपना काम करते हैं, जो किचन में ठहर के घंटे घंटे काम करते हैं, जो घर संभालते हैं, खासकर रमज़ान में देखा जाता है औरतों पर काम में इजाफा हो जाता है। शहर में 1 घंटा पहले उठना है पकाने के लिए, इफ्तार के तैयारी में भी ज़्यादा है, तो इसके ताल्लुक से क्या जी हाँ। बेहतर होगा? औरतों को तो घर का काम बहुत ही बढ़ जाता है रमज़ान के महीने हाँ। में। उस वजह से हम अपना हेल्थ का ख्याल करते हुए, केयर लेते हुए अपना इबादत भी पूरी करना चाहिए, रोज़े भी पूरा करना चाहिए। अपना शेड्यूल को इस तरह से बनाना चाहिए कि हम सब चीज़ एक टाइम के अंदर सब चीज़ पूरे कर सकें। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, सहरी को एक पॉजिटिव माइंडसेट से उठ के वज़ू करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के नेक्स्ट सहरी करना है। सहरी में एक अच्छा प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। जी ज़्यादातर हम लोग प्रोटीन फूड लेना चाहिए सहरी के दौरान। उसके बाद जो फ़जर की नमाज़ होती है, फ़जर के बाद हम थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। लाइक छोटा मेडिटेशन है, उस तरह से लाइट एक्सरसाइज कर ले सकते हैं। जिन लोगों को एक्सरसाइज करने की आदत होती है वो लोग भी एक्सरसाइज प्रोग्राम अपना कंटिन्यू कर कर सकते हैं। सकते हैं। जी और उसके बाद जो है हम इस तरह से अपना शेड्यूल बनाना चाहिए कि हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी कम कर लेना चाहिए, ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए। उस तरीके से हम अपना रूटीन प्लान कर लेना चाहिए। जो लॉन्ग आवर्स ठहर रहे हैं, घर पे ठहर के काम कर रहे हैं, वो थोड़ा कम कर लेना चाहिए। थोड़ा वक्त रेस्ट के लिए भी निकालना ज़रूरी है। बेशक, जी हाँ। थोड़ा आराम कर लेने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि सुबह से कंटिन्यू काम करते हैं तो थोड़ी देर के लिए आराम करने से एक तो सुन्नत भी अदा हो जाती है, ज़ोहर के बाद सोना, दूसरी बात जो है उनके लिए रेस्ट हो जाता है। जी हाँ, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मैं ये सजेशन देना चाहती हूँ हमारे औरतों के लिए कि जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस में है या घर पे है, हम थोड़ा ब्रेक्स लेना चाहिए। जी जैसे हम घंटे ठहर के काम कर रहे हैं 2-3 घंटे, उस तरह से नहीं करना चाहिए। बीच बीच में हर एक आधा घंटे के टाइम पे हम रेस्ट लेना चाहिए। अच्छा बैठ के थोड़ा एक 5 से 10 मिनट रेस्ट लेके फिर अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा। एंड और एक थिंग क्या है, पोजीशन चेंजिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जो हाँ पोजीशन में हम जी कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। स्टैटिक मूवमेंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा वेट शिफ्टिंग होना चाहिए अपने बॉडी पे। जी जैसे कि पैरों पे ठहर के हम कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, जी वो अल्टरनेटिवली शिफ्ट करना चाहिए। अपना अच्छा। पोजीशन को चेंज करते रहना चाहिए। जैसे कि ऑफिस में जो सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज़ है, औरतें जो घंटे घंटे बैठ के काम कर रहे हैं, उन लोगों को उठ के थोड़ा चल फिरना चाहिए हर एक आधा थोड़ी देर घंटा के 1 घंटे लिए जी के बीच में उठ के जो अपना पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए। जी। घरेलू काम में भी जो है जी हाँ, थोड़ा घरेलू काम करते वक्त बांट भी लिए तो बेहतर होगा। जी हाँ, जो जी घर के लोग हैं आपस में बांट लेना तो बेहतर ही है। एंड उसके दौरान भी हर एक आधा घंटे को एक बार थोड़ा रेस्ट, किचन में घंटे घंटे काम नहीं करे वैसा, थोड़ा एक 5-10 मिनट के लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, जी जिससे हमारे पैरों को रेस्ट मिलता है और फिर हम अपना काम कंटिन्यू कर सकते कर हैं। सकते हैं। ज़्यादा एक ही पोजीशन में काम करने से नुकसान ज़्यादा जी हो हाँ, सकता है, हमारे पैरों पे वजन पड़ के इससे हमारे जॉइंट पेन्स में इजाफा हो काफ़ी जाता है। डैमेज होता जी है अपने जॉइंट, हमारे जॉइंट्स को। एंड हम अपना काम कंटिन्यू नहीं कर सकते, जी थकान महसूस हो जाती है। जी। एक और बात जहन में आ रही है कि रमज़ान अल मुबारक में ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कई घरों में कुरान पाक की तिलावतें आम हैं मुसलमानों के घरों में, ख़ासकर रमज़ान में कसरत से कुरान शरीफ जो है तिलावत किया जाता है। औरतें घर में जो बैठ कर पढ़ रही हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा? जी हाँ, उनके लिए भी मेरा यही सजेशन होगा कि कुरान तिलावत तो रमज़ान में करना बहुत ज़रूरी है, उससे कई नेकियां मिलते हैं हमको। जी
लेकिन उसका कुरान की तिलावत करते वक्त हमारा पोस्चर बहुत इम्पोर्टेंट है. जी अब हम लोगों को घंटे घंटे बैठ के जो कुरान तिलावत करते हैं उसके वक्त हमें करेक्ट पोस्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. जी लाइक बेंडिंग पोस्चर, जो हम झुक के जो कुरान की तिलावत करते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए. बैक सपोर्ट लेके जो लाइक हम लोग अपने पीठ को, रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देते हुए स्ट्रेट पोजीशन मेंटेन करना चाहिए. अच्छा जैसे कि हमारा कमर से लेके गर्दन तक जो स्पाइन है, अपना जो हड्डियां हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी है, राइट फ्रॉम L1 L3 L4 जो उस लेवल से लेके सर्वाइकल लेवल तक एकदम करेक्ट पोस्चर मेंटेन करते हुए जी अपना बैक सपोर्ट, बैक को रेस्ट देते हुए हम इस तरह से अगर ये पोस्चर मेंटेन करके हम कुरान घंटे पढ़ेंगे तो भी इंशाल्लाह आपको कोई तकलीफ नहीं होगी. अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ कई बातें शेयर कर रहे थे जिसमें कुरान पाक पढ़ने के ताल्लुक से, बैठना और नमाज के ताल्लुक से और काम करने के ताल्लुक से जो सजेशन दे रहे थे, बड़े फ़ायदेमंद थे. अब मैं बात को आगे बढ़ाते हुए आखिरी सवाल हमारे डॉक्टर साहब से करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, जो औरतों में जो हामिला औरतें होती हैं, जिनका हमल का आगाज़ हो या दरमियानी या आखिरी मरहले चलते हों, उनके ताल्लुक से रमज़ान में रोज़ा रखना फ़ायदा है या नुकसानदाह है, इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? जी साहब, बहुत अच्छा सवाल था. हामिला औरतें हों या दूध पिलाने वाली माएँ हों, ये जो है, पहले मैं दीनी एतबार से इसका जवाब देना चाहूँगा. जी दीनी एतबार से ये है कि अक्सर हमारे बड़े घर वालों को, जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, उनको बोलते हुए सुना होगा आपने कि हामिला औरतों को जो है ज़्यादातर कुरान पढ़ना, जी ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहना चाहिए. इसके लिए इसकी वजह से जो है नौमौलूद जो जनीन है उस पर बहुत असर पड़ता है. जी मतलब अगर मेरे ख़्याल में जो है, अगर औरत हामिला है तो उसको जो है शुरू के 3 महीने और आखिर के 3 महीने में इससे परहेज़ करना बेहतर होगा. जो बीच के 3 रोज़ा महीने, रखने से। जी, रोज़ा जी। रखने से जी बीच के 3 महीने में जो है रोज़ा रख सकते हैं, ये मेरी राय है. लेकिन बेटर जो है अपने कंसल्टेंट से, जो गायनिक, जो जिससे कंसल्ट हो रहे हैं, उनसे राय लेकर ही आगे बढ़ें. कैसा सिचुएशन है? जी. और रही बात दूध पिलाने वाली मायों की, वो देखा गया है कि वो जो है कमज़ोर होती हैं दूध पिलाने के औकात में. जी सो बेहतर है कि शुरू के अय्याम में जो है वो परहेज़ करें रोज़े से. हालांकि इस्लाम भी यही हुक्म देता है कि कोई उज़र पेश आने पर, कोई तकलीफ़ हो तो ऐसे मौके पर रोज़ा छोड़ सकते हैं. जी अगर ऐसी तकलीफ़ ज़्यादा हो तो मेरे ख़्याल में जो है उलमा की निगरानी में रोज़ा छोड़ सकते हैं, ऐसा मेरा ख़्याल है. जी मशवरा लें ऐसा उलमा मेरा इकराम जी ओपिनियन है मेरा. से। जी देखिए नाजरीन, बात हो रही थी हामिला औरतों के और जो है दूध पिलाने वाले औरतों के ताल्लुक से कि रोज़ा रखना है या नहीं रखना है. रोज़ा रखने के ताल्लुक से एक अहम बात बता रहे थे, कुरान शरीफ की तिलावत, ज़िक्र व अस्कार, नमाज और रमज़ान के रोज़े, इससे जो है ख़ास कर बड़े लोगों से और बिलखुसूस शरीयत हमें ये सिखा रही है कि जब आपके पेट में आपका बच्चा पल रहा है तो उस पर बाकायदा आप जो अमल करते हैं उसका बाकायदा असर पड़ता है. चाहे वो अच्छे अमाल करें या बुरे अमाल करें, अच्छे करेंगे तो उस पर जो है अच्छे असरात पड़ेंगे और उससे जो है औलाद नेक होती है. दूसरी बात डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आपके जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे आप कंसल्ट करेंगे तो आपके हालत के एतबार से मशवरा लें कि रखेंगे या नहीं रखेंगे. एक एक हालत होती है, इस एतबार से रोज़ा रखना है या छोड़ना है ये तय किया जाएगा. प्रोग्राम को ख़त्म की तरफ लाते हुए अपनी आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स के लिए आपकी आखिरी ओपिनियन क्या होगी? जी, हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि रोज़े के अय्याम चल रहे हैं, सो कोशिश करें कि ज़्यादातर बाहर के चीज़ें ना खाएं और एक लिमिट में जो है अपना सहरी व इफ्तार लें और जो है ज़िक्र अज़कार में या रोज़े नमाज में, तरावीह में मशगूल रहें. ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि गैर रमज़ान में भी जो है नमाज की आदत बनाए रखें. और तिब्बी हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मशहूर हकीम का कौल है कि एवरी डिसीज़ बिगिन फ्रॉम गट, यानी हर बीमारी जो है पेट से शुरू होती है. अच्छा. मतलब पेट को जो है साफ़ रखें, हर दिन जो है पेट को साफ़ रखना ज़रूरी है.
क्योंकि अगर पेट साफ नहीं रखेंगे तो कोई ना कोई बीमारी का शुरुआत जो है वहीं से होगा। अच्छा, खासकर जो है यूनानी में 6 एसेंशियल फैक्टर्स जो असबाब सित्ते ज़रूरिया के नाम से जाने जाते हैं। पहला जो है हवाए मुहित, यानी अच्छी हवा, जी माहौल के हिसाब से अच्छे माहौल में रहना सीखें। दूसरा जो है ग़िज़ा, अच्छी ग़िज़ा अपनाना सीखें, अच्छी खान पान। और तीसरा जो है हरकत व सुकून बदनी, यानी बदन को हरकत भी देना ज़रूरी है और सुकून भी देना ज़रूरी है। जी हरकत व सुकून मेंटली जो है अपन, चौथी चीज़ जो है मेंटली, यानी दिमाग को इसको काम पे लगाना ज़रूरी है और उसको सुकून भी देना ज़रूरी है। अच्छा, पांचवी अगर नौम व यक़ज़ा, यानी नींद व बेदारी, आदमी को जो है नींद और बेदारी, जैसे नींद 8 घंटे की ज़रूरी है, बेदारी भी जो है बकिया घंटों की उसके ज़रूरी बाद है। जी और आखिरी और छठी चीज़ जो है एहतबास व इस्तफराग, जिस्म में जो चीज़ रुकनी चाहिए उसको रुकने देना चाहिए और जिस्म में जो चीज़ जाना चाहिए उसको जाने देना चाहिए, जैसे पसीना है या बराज है। ये 6 चीज़ें जो है अपनाएं, इंसान जो है कभी जो है मर्ज़ की तरफ नहीं जाएगा। और आखिर में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस्तकबाल रमज़ान टीम और फिंगर प्रोडक्शन का, और ऑर्गेनाइज़र हमारे आइडियल इंग्लिश स्कूल का, मीडिया पार्टनर केजीएन स्टूडियो और कंट्रीब्यूटर मनफा फूड्स का मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे यहाँ मदऊ किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैडम साहिबा, डॉक्टर साहिबा से भी जो है आखिरी आपका ओपिनियन अपने व्यूवर्स के लिए पूछना चाहूँगा और बात को इख्तिताम कराना चाहूँगा। जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम इस्तकबाल रमज़ान, रोज़े और रमज़ान के ताल्लुक़ से हम बात कर रहे थे। जी रोज़े से हम कई सारे मेडिकल बेनिफिट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जी रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो 1 महीना रोज़े से हम बाकी 11 महीने के लिए बॉडी अपना रिन्यू कर लेते हैं। माशाल्लाह। सो इस वजह से हमें अपना रोज़े पूरे करने के लिए अपना हेल्थ का बहुत ही ख़ास ध्यान रखना चाहिए इस महीने में। जी बिल्कुल। चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, अपने काम को ख्याल करते हुए, अपने डेली रूटीन को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना रूटीन चेंज कर लेना चाहिए थोड़ा। एंड उसके साथ साथ हम अपना डाइट के ताल्लुक़ से हमें एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना चाहिए। प्रोटीन रिच फूड्स, सहरी में हम प्रोटीन रिच फूड्स लेना चाहिए। एंड इफ्तार में जो है लाइट फूड्स लाइक फ्रेश फ्रूट्स, ज़्यादातर फ्रेश फ्रूट्स कंज्यूम करना चाहिए। एंड कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करके हम फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। जी उस वजह से हम अपनी सेहत बनाए रख सकते हैं और रोज़े पूरे कर सकते हैं। और एक बात क्या है, हम ज़्यादातर ये जो लोगों को घुटनों का प्रॉब्लम, जो हड्डियां कमज़ोर है, जो मसल पेन्स है, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि रूटीन में ये विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स का कंज्यूम करें। जी रमज़ान में ही नहीं, रमज़ान के बाद में भी आप अपने डाइट के दौरान या फिर सप्लीमेंट्स के थ्रू भी विटामिन डी और कैल्शियम ज़्यादातर अपने बॉडी में लेना चाहिए, जी जिसके वजह से हम अपना हड्डियों को मजबूत बनाए रख सकते हैं। जी एंड लास्टली मैं बोलना चाहूँगी कि अपना रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको कंटिन्यू करें। जी अपना बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल के रमज़ान के रोज़ों के दौरान, जैसे मैंने बताया था कि इफ्तार के बाद सही वक्त है, या फिर रमज़ान के बाद भी जो भी वक्त आप वक्त निकाल सक रहे हैं, एटलीस्ट हर दिन एक 30 मिनट्स का फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, जी जिससे हम अपना रूटीन लाइफ, हेल्थी लाइफ गुजार सकते हैं, हेल्थी मूवमेंट फ्री लाइफ, फ्लेक्सिबल लाइफ गुजार सकते हैं। ये जी। मेरा सजेशन है लोगों के लिए। जी आखिरी में मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ प्रोग्राम इस्तकबाल रमज़ान, फिंगर प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजर्स आइडियल इंग्लिश स्कूल एंड मीडिया पार्टनर जो है केजीएन स्टूडियो एंड कंट्रीब्यूटर्स मनफा फूड्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ यहाँ पे हम लोगों को बुलाने के लिए और मौका देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये एपिसोड पूरा इख्तिताम की तरफ है। दोनों डॉक्टर्स के साथ हमारी तंदुरुस्ती के ताल्लुक़ से, रमज़ान के ताल्लुक़ से, हेल्थ के ताल्लुक़ से जो है बहुत सारे सवालात व जवाबात के ज़रिए आप तक कई फ़ायदेमंद बातें पहुंचा रहे थे। अब इजाज़त दीजिए सैयद मोहम्मद ताहिर क़ादरी को, इंशाअल्लाह ताला एक और एपिसोड में कई मेहमानों के साथ आपके सामने हाजिर होने की हम कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मनफा फूड
मनफा मालाबारी पराठा अब आपके रिटेल स्टोर्स पर दस्तयाब है। اس ماہ مقدس میں رحمت کا سہارا ہے، حق نے اے صائم قرآن اتارا ہے۔ اس ماہ میں ہوتی ہے بخشش بھی گناہوں کی، تقدیر بدلتی ہے مومن کے ارادوں کی۔ رمضان کی فضیلت کا ہر سمت پکارا ہے، اس ماہ مقدس میں رحمت کا سہارا ہے۔ السلام ہے ماہ ایمان، السلام ہے ماہ قرآن، السلام ہے